السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں سحری کے حوالے سے لوگوں میں چند ایک پائی جانے والی غلط فہمیاں، ان کا ازالہ سنیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے سحری شرط ہے، سحری نہیں ہوئی تو اب روزہ بھی گیا۔ اور دوسری جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ تو ان دونوں غلط فہمیوں کا ازالہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ دیکھیں، سحری ایک سنت مبارکہ ہے، تو اگر کوئی بندہ سحری نہیں کر سکا، اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو اس کے بعد وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کے سحری چھوڑنا تو یہ ایک سنت سے محرومی ہے۔ اب سحری کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اہتمام ہو، پراؤنٹھے وغیرہ ہوں پھر سحری ہوتی ہے، نہیں، آپ چند ایک کھجوریں اور پانی پی کر سحری کی نیت کر لیں، تب بھی آپ کو سحری کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں، اگر آپ کی سحری رہ گئی کسی وجہ سے تو آپ روزے کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ شروع اسلام کے اندر سحری کی اجازت نہیں تھی۔ جی ہاں، جب بندہ روزہ افطار کرتا تو جب تک سو نہ جاتا اس وقت تک اس کو کھانے پینے کی اجازت تھی۔ جب سو گیا تو پھر دوسرے دن مغرب کے وقت ہی کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اور پھر حضرت سیدنا سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، محنت کش تھے، اور ایک دن سارا دن محنت مزدوری کر کے آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ تو جب وہ کھانا گرم کرنے کے لیے گئی تو آپ تھوڑا سا لیٹ گئے، تھکے ہوئے تھے، تو آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جب وہ کھانا لے کے آئیں تو اب فرمانے لگے کہ اب تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر سحری کے یہ دوسرا دن روزہ رکھا، اور پھر جب دوسرے دن پھر محنت مزدوری پہ گئے تو پھر جو ہے وہ آپ گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے سحری کی اجازت عطا فرما دی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر ہو جائے۔ تو اب سحری تک کھانے کی اجازت ہو گئی تھی۔ اب یہاں ایک اور غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ پہ لوگ یہ ذہن بناتے ہیں کہ جب تک فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ 4-5 مسجدیں ہیں، اب آپ دیکھیں کہ 4-5-10 منٹ وہ اذانیں ہوتی رہی ہوں، اور ان کا ذہن ہوتا ہے کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب سحری کا اختتام کا جو وقت ہوتا ہے نا، سحری ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اذان جب تک نہ ہو آپ کھاتے پیتے رہیں۔ اس طرح تو پھر بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ فجر کی اذانیں نہیں ہوتی، آوازیں نہیں آتی، تو وہاں پھر کیا حکم ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، سحری کے حوالے سے جو یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں کھاتے پیتے رہو، اس طرح کرنے سے آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وقت ہے، جیسے کہ ہمارے علاقے میں آج کل 4:24-25 پر ہے۔ اب جیسے ہی وہ ٹائم ہوا آپ نے کھانا پینا بند کر دینا، بھلے اذانیں بعد میں ہوں، اگر آپ نے اس ٹائم کے بعد کھایا پیا تو آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔